کہ دلہن بن کے جب آئیں، اب نہ وہ خواب بتانے کا وقت ہے مولا عباس کی مادر گرامی کا، نہ حضرت عباس کے پدر گرامی کا خواب بتانے کا وقت ہے. جب یہ شہزادی ہماری کہ سلام و درود ہو بی بی ام البنین پر، کیا بی بی تو نے کیا بیٹے تربیت کی، سلام ہے بی بی ام البنین کو سلام نہیں، قدموں کی خاک کو سلام کیا کرو. عجیب ہے یہ بی بی. اور کسی نے پوچھا کسی عالم سے کہ نظر جو ہم کرتے ہیں 10ویں امام کی 11ویں امام کی، وہ علماء کے درمیان اتنی مشہور نہیں ہے، یہ بی بی ام البنین کے نام کی نظر کی جائے فوراً مشہور ہوتی ہے. تو اس عالم نے جواب دیا اصل میں احسان ایسا ہے نا ام البنین کا، امام علی نقی، امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام حسن، امام حسین، حضرت حجت، انہوں نے ایسا دیا ہے اپنی اس دادی کو تحفہ کہ دادی جان اب آپ کے نام کی جو نظر ہوگی ہماری نظر زیادہ جلدی قبول ہوگی. یہ بی بی ام البنین ہے. جب دلہن بن کے آئیں، پہلا دن سید الشہداء بیمار بخار میں، سوائے ضروریات واجبہ کے سید الشہداء کے بستر سے لگی بیٹھی ہوئی خدمت کی. فقہی لحاظ سے فاطمہ کے برابر ہیں، لیکن جانتی ہیں کہ مرضی خدا کے حساب سے فاطمہ کے برابر نہیں ہے. روایت میں واقع ملتا ہے والی یا علی، مجھے بی بی کا نام فاطمہ تھا، مجھے فاطمہ مت کہا کیجیے. اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں واقعہ. کیوں؟ جب آپ فاطمہ نام لیتے ہیں نا، بچوں کو ایک اور فاطمہ یاد آتی ہے اور اپنی ماں یاد آتی ہے کس طرح سے فاطمہ دنیا سے گئی. تو مجھے کچھ اور آپ نام تو کنیت ام البنین دی گئی. انشاءاللہ کہ نہ اوقات ہے کوئی نیت کیا ہے ہماری کچھ نہیں پتا، کیا ڈھونڈے کچھ نہیں پتا. ابو الفضل عباس کے سامنے زبان کھلے کیسے مولا کے مصائب پڑھنے کے لیے. وہ علمدار کے جو شعر الہی کا خلف، گوہر بحر وفا نیر دی در نجف، فخر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف. کیوں کر چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف، کس نے پایا وہ جو تھا جاہ و حشم ان کے لیے، یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے. سر شرمائے قد ایسا تھا تو قامت ایسی، اسد اللہ کی تصویر تھے صورت ایسی. اسد اللہ شیر ناروں سے دہل جاتے تھے سولت ایسی، جا کے پانی نہ پیا نہر پہ ہمت ایسی. یہ انیس میں کہتا ہوں فیض آباد کی مٹی کو سلام ہے، لکھنؤ کی خاک کو سلام ہے، انیس کے ماں باپ کو سلام ہے. انیس کے ماں باپ کو ابو الفضل عباس اجر دیں، انیس کو ابو الفضل عباس اجر دیں. آپ نہیں سمجھ سکتا انیس نے کیا کیا ہے. جان جب اس مصرے کی بات کر رہا ہوں، جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی. جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی. میں بتاتا ہوں آپ کو انیس کہنا کیا چاہتے ہیں. انسان کی شخصیت عہدے کے حساب سے بلند ہو جائے نا، نچلا ترین مرتبہ دیا جائے، اس کے دل میں ناگوار گزرتا ہے. فرمایا بھائی تھے حسین کے، علمدار تھے. حسین نے کہا پانی لاؤ، خوشی پانی لینے گئے، اپنے آپ کو فنا کیا. فخر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف. یعنی کیا مطلب؟ عباس کے چہرے پر جعفر طیار چچا ہیں، بڑے چچا ہیں جعفر طیار، مولا کائنات سے 20-25 برس بڑے ہیں. چچا کی عظمت ہے چہرے پر. حمزہ چچا ہیں، باپ کے چچا ہیں. فخر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف. چاند میں کیسے کہوں چاند میں ہے عیب کلف. کہتے ہیں ہاں دیکھ کمیت قلم اچھی نہیں ہے چال، زبا غزل و شعر میں ہے ذکر خد و خال. جو بات کے محمل ہے وہاں چاہیے اہمال، اب بڑھتے ہیں عباس صفے ہوتی ہیں پامال. ہے جوش وغا زیغم یزداں کے پسر کو، تلوار کو تولا ہے سنبھالا ہے سپر کو. ایک دفعہ مقتل کے مطابق ابو الفضل عباس آئے حسین ابن علی کے سامنے، کہا کہ جبنا رسول اللہ بھیا لقد یضیق صدری، اب سینے میں برداشت کی طاقت نہیں رہی. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ یہ جملہ عباس کی شان کے مطابق نہیں ہے.
اگر آپ اس جملے کی حقیقت نہیں سمجھے، اگر جملے کے الفاظ پر غور کریں گے تو یہ عباس کی شان کے مطابق نہیں ہے، جس کے بارے میں 5ویں 6 امام فرمائیں رفع ذکرک فی اعلی علیین، اے مولا عباس آپ اعلی علیین میں نہیں ہیں، آپ تو ہیں کہاں پر؟ آپ کا ذکر کا چرچا ہے اعلی علیین میں کہ عباس ہے کون. اور جب دعا کرنے کا حکم دیا جمع اللہ بیننا و بینک و بین رسولہ و اولیائہ فی مقام المخبتین فی منازل المخبتین، جو خدا کے اطاعت گزار ترین بندے جب رسول خدا کے پاس ہوں گے، آئمہ کے ساتھ ہوں گے، اے مولا عباس میں بھی آپ کے ساتھ اس وقت مجھے رکھیے گا اپنے ساتھ. یہ مقام کیا ہے ابوالفضل عباس کا؟ جمع اللہ بینک. اس کا مطلب مولا میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، اب برداشت نہیں ہو رہی. عباس کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ جب تمام مرد مر گئے نا، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو فوج اشقیہ سمجھ گئی کہ اب لشکر حسینی میں کوئی جانثار بہادر دلیر نہیں بچا، لہٰذا اعداء گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے تھے. جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک اور تلواروں کی کھنک سیدانیوں کی کانوں میں جاتی تھی تو سیدانیوں کے دل دہل جاتے تھے، خوف کی ایک لہر دوڑتی تھی. پھر نہ جانے کس طرح یہ واپس پیچھے جاتے تھے. ابوالفضل عباس نے جب یہ دیکھا ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے کہ مولا بھائی اب برداشت کی طاقت نہیں ہے، کہا کہ اچھا بھیا جا رہے ہو؟ مشکیزہ دیا. آپ خوب جانتے ہیں مشکیزہ کس کا ہے. چچا پر بچوں کو اتنا مان تھا کہ جب چچا گیا ہے نا دریا کی طرف تو یہ بچے کاسے لے کر خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے کہ چچا پانی لے کر آئے گا. فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ. بھیا جا رہے ہو نا، اچھا جاؤ بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ ایک مشکیزے میں. مولا نے ایک ہاتھ میں تلوار اٹھائی، مشکیزہ حمائل کیا اور علم اٹھایا مقاتل کے مطابق. تمام لڑنے والے گئے بڑی آسانی کے ساتھ، تلوار ہے، نیزہ ہے. علی مرتضیٰ کے شعر کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک ہاتھ میں علم ہے، مشکیزہ حمائل ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے. اب جو خیمے سے نکل کے ابوالفضل عباس فرات تک گئے ہیں نا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، 5ویں امام سے پوچھئے. فرمایا لعن اللہ بینک و بین من حال بینک و بین ماء الفرات. اے چچا جان لعنت ہو اس پر جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا، لعنت ہو اس پر جو آپ کے حق کی حرمت کو نہ سمجھے، لعنت ہو اس پر جو آپ کے حق کو خفیف اور ہلکا اور سبک سمجھے. قتل اللہ من قتلک بالایدی والالسن. خدا برباد کرے اس کو جو آپ کو زبان سے جس نے قتل کیا اور ہاتھ سے قتل کیا. اس کی میں تشریح کر چکا ہوں پچھلے سال، اب نہیں کروں گا. ایک دفعہ عباس گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگائے، دریا پر پہنچے. جو جتھا موجود تھا دریا پر اس کو پیچھے دھکیلا، مشکیزے کو پانی سے بھرا اور ایک دفعہ دوبارہ ذوالجناح پر تشریف فرما ہوا. اب عباس نے کیا کام کیا؟ عباس جانتے ہیں کہ فاطمہ کی نواسیاں اور پوتیاں دروازے خیمہ پر منتظر ہیں. اب ابوالفضل عباس نے نخلستان کے درختوں کی اوٹ لے کر خیمہ گاہ کا سفر کیا. ایک دفعہ ہوا یہ کہ عباس تلوار چلاتے جا رہے ہیں اور ایک دفعہ عباس نے ایک رجس پڑھا. واحد شہید ہے کربلا کا جس نے مقتل سے واپسی میں رجس پڑھا ہے، جاتے وقت رجس نہیں پڑھا. فرمایا نفسو یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعدہ لکنت ان تکونی هذا حسین وارد المنونی وتشربین بارد المعینی تاللہ ما هذا خصال دینی. اے عباس کی جان، کیا تو حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتا ہے؟ عباس سمجھ لے حسین کے بعد اگر تو زندہ رہ گیا تو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہے. عباس کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ تو پانی پیے؟ عباس کیا پانی پیے گا؟ حسین فرزند فاطمہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، حسین کا حلق سوکھ چکا ہے، زبان پر چھالے پڑ چکے ہیں، ہونٹ اکڑ چکے ہیں. عباس تو پانی پیے گا؟ نفس تاللہ ما ھذا خصال دینی، میرا دین مجھے یہ نہیں سکھاتا. سلام ہے بی بی ام البنین کی عظمت کو. ایک دفعہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک دفعہ آواز آئی واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجد النبی الطاہر الامینی
خدا کی قسم اگر تم میرا دائیں ہاتھ بھی تم نے کاٹ دیا کاٹ دو، میں حسین کی مدد سے پیچھے نہیں پھروں گا۔ ایک دفعہ ایک مشکیزے کی جانب تیر آیا، مشکیزے میں پیوست ہوا، پانی بہا، ارے پانی کیا بہا، عباس کی امیدوں کا بند ٹوٹ گیا، اب مولا کرے تو کیا کرے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، مجھے پتا وقت گزر چکا ہے لیکن مجھے مسائل پورے کرنے دیجئے۔ یہ عباس نے کیوں کہا، یہ رجس میں شعر کیوں پڑھا کہ میرا دائیں ہاتھ بھی کاٹ دو؟ کیونکہ جانتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں عباس مولا حسین سے، جانتے ہیں کہ جب میرا مولا آئے گا نا میرے لاشے پر میرا دائیں ہاتھ قلم شدہ دیکھے گا تو میرے مولا کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ رجس نہیں پڑھ رہا عباس، حسین کو بتا رہے بھیا اگر آئیے گا نا تو زبان حال یہ دل پر ہاتھ رکھ کے آئیے گا، عباس کا دائیں ہاتھ نہیں دکھے گا۔ تھوڑا سا آگے گئے، اس ملعون نے بائیں ہاتھ پر وار کیا، ہاتھ کٹا، بقی علی فرسہ، مقتل کے الفاظ ہیں، فبقی علی فرسہ متحیرا، حیرت زدہ ہیں عباس، کریں تو کیا کریں، لیکن میں نہیں کہتا متحیرا، میں کہوں گا بقی علی فرسہ صابرا محتسبا موالیا معاصیا ناصرا۔ عباس عجیب تقوی الہی کے ساتھ ذوالجناح پر تشریف فرما ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب عہد و پیمان پورا ہو، ام البنین کے دودھ کی تاثیر دکھائیں، علی مرتضیٰ کے لہو کی پاکیزگی کو دکھائیں۔ عباس ذوالجناح پر موجود، پورے صبر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ ابو طالب کے لہو کی تاثیر دکھانے والے اس ملعون نے ابو الفضل عباس کے سر اقدس پر گرز کا وار کیا، فسقط من فرسہ الی الارض، عباس گھوڑے سے جب گھوڑے سے گرے، ایک دفعہ حسین دروازے خیمہ پر منتظر ہیں، روایات سے آواز دی حسین کو، یا اخا ادرک اخا، اے بھائی بھائی کی خبر لو۔ ایک دفعہ حسین نے فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، بھیا کی آواز سنی نا، بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا، لشکر کو دھکیلا، عباس کے جنازے پر گئے، عباس کے لاشے پر گئے، دیکھا دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، آنکھ میں تیر پیوست ہے، سر اقدس بوجھ سے زخمی ہے، بدن سے بھل بھل خون بہ رہا ہے، مشکیزہ چھٹ چکا ہے۔ ایک دفعہ حسین نے جملہ ارشاد فرمایا، بھیا الان ان کا سر زخم، اب میری کمر ٹوٹی، خدا رحمت کرے، خدا رحمت کرے۔ حضرت آیت اللہ سید کاظم قزوینی کو ان کا جملہ ہے، 10 سال کے بعد قبر کھودی گئی تھی، آیت اللہ قزوینی کا بدن سالم نکلا تھا، ان کا جملہ ہے، مدینے میں جب حسن کو قبر میں رکھا نا اس وقت نہیں کہ کمر ٹوٹ گئی، جب عباس مرا تب کہا کمر ٹوٹ گئی۔ وہ کہتے تھے کیوں کہا؟ کیونکہ جب حسن کو دفن کر کے نکلے نا تو عباس کھڑا تھا، کمر مضبوط تھی، جب عباس بھی مر گیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ شیخ کاظم سبیتی کہا دوست میں، شیخ کاظم سے کہا ہمارے مصائب پڑھا کریں، کہا مولا عباس آپ کے مصائب پڑھتا ہے، عباس خواب میں آئے، کہا اس سے کہا ہمارے مصائب پڑھیں، کہا کیا مصائب؟ آپ کے مصائب پڑھتا ہے شیخ کاظم؟ کہا اس سے کہنا کہ ان الفارس اذا یتلقى على الارض یتلقى بیدیہ فکیف اذا کان فی صدرہ السہام ویدہ مقطوعتان۔ دیکھو شیخ کاظم، اپنے شیخ کاظم سے کہنا ہمارے مصائب پڑھو، یہ عباس کا حکم ہے کہ گھوڑ سوار جب گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے نا تو پہلے دونوں ہاتھ ٹیکتا ہے، اس کے بعد چہرے کو گراتا ہے۔ شیخ کاظم مجھے بتاؤ وہ سوار کیا کرے کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں؟ آپ کا مولا جب گھوڑے سے زمین پر گرا تھا نا تو ہاتھ کہاں تھے جو ٹیکتا؟ چہرے کے بل گرا۔ حسین خود آلود علم لے کر گئے، ننھی سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے، شاید چچا پانی لے کر آ گئے، کاسہ آب لے کر دوڑتی بھی گئی، دیکھا علم تو آ گیا، علمدار نہ آیا، بابا ہے نہ امی العباس۔ حسین گئے سکینہ کے پاس، گزرتے ہوئے عباس کے خیمے کو گرایا، ہمت نہ تھی مولا میں گفتگو کی، یعنی بٹیا جو سکینہ خیمے میں سوتا تھا وہ دریا کی ترائی پر